اچھا ایک اور سوال ہے، اگر اونٹ میں 7 حصے کیے اور ان میں سے ایک شخص کی نیت قربانی کی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنے کی تھی تو کیا ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی؟ ہم صرف اپنی نیت ہی جان سکتے ہیں، دوسروں کی نیت کیسے جان سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل سیلف ایکسپلینیٹری کوسچن۔ دیکھیں اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہم کسی ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالیں گے، اللہ دوسروں کا بوجھ ہم پہ نہیں ڈالے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو آپ کا کیا قصور تھا کہ اگر آپ 7 لوگوں میں ایک بندہ فرض کریں منافق ہو، ایک بندہ چھپا ہوا کافر ہے، زندیق ہے، وہ بس گوشت کے چکر میں ہے کہ میں بھی ذرا گوشت اکٹھا کر لوں، سستا مل رہا ہے، تو بھائی وہ اپنی نیت اللہ کے آگے بھرے گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ٹیلی فون کریں اللہ تعالیٰ کو اور اس کی نیت پوچھیں، یا اسے جا کے پوچھیں کہ بھائی اپنی نیت تو ذرا بتاؤ؟ وہ آپ سے جھوٹ بول دے گا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں نے یہ فتویٰ جو دیا نا کہ ایک کی بھی نہیں ہوئی قربانی تو 7 کی نہیں ہوگی یار، اور یہ کسی نے لکھا ہے کہ کسی مبلغ نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہوئی۔ اللہ ہمارے مبلغوں کو ہدایت دے۔ بس میں یہی کہوں گا ایسے فتوے نہ دیا کریں جس سے لوگوں کی زندگی مشکل ہو۔ اس پر اگر آپ نے فتویٰ لانا نا تو پھر اللہ کی کتاب سے کچھ دکھائیں، سنت رسول سے دکھائیں۔ جب اللہ نے اس پر نہیں کوئی بات کہی، سنت رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، تو میں آپ کون ہوتے ہیں یار لوگوں کے دلوں کو کھول کے دیکھنے والے؟ ہم نے تو جنگوں میں جان کسی کی چلی گئی، جنگ میں تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کا باطن ہمیں کھولنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، اللہ نہ بنے، مالک یوم الدین پہ یہ چھوڑ دیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر فرض کریں ہماری ہی نہ قبول کرے، پھر وہی بندہ جو دھوکے سے آیا ہے وہ ذبح کرتے وقت ہی وہ کلمہ پڑھ لے اور آپ کی چھٹی ہو جائے، اس کا قبول ہو جائے، پھر ہم نہیں جانتے کیا صحیح بخاری کی وہ حدیث کے جس نے بھوکے کتے کو، مرتے کتے کو طوائف نے پانی پلایا اور اللہ نے اس پر اس کو جنت دے دی۔ سوچیں اگر اس کو کسی نے دیکھ کے کہا یہ تو جہنمی ہے، اب پتہ چلا کہ وہ جہنمی کہنے والا جہنم میں پہنچا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو نہ لوگوں کے یار ایمان کے فیصلے نہ کیا کریں، ان کے اعمال، ان جو ہے نا ان کی قبولیت وہ اللہ کے پاس چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ واللہ عالم۔